ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ علم کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ بتانا ہو یا کوئی کام کرنا ہو، سب سے پہلے کرم کی ضرورت ہے، ورنہ آدمی کہیں کتابیں پڑھ ڈالتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، نہیں دیکھتے۔ بیچارے بخاری پڑھتے ہیں لیکن انہیں بخاری کے اندر ابواب کیا ہے وہی سمجھ میں نہیں آتا، امام بخاری کی مراد کیا وہی سمجھ نہیں آتا، اس لیے کہ جس کا تعلق رسول اللہ سے جتنا ہوگا وہ علم کے فیضان سے اتنا مالا مال ہوگا۔ ایک علم ہے، ایک فیضان علم ہے۔ علم تو مل سکتا ہے جیسے شیطان کو ملا، لیکن فیضان علم نہیں مل سکتا جو نبیوں سے دور ہوگا، اسے فیضان علم نہیں ملا۔ جبریل کو علم بھی ملا، فیضان علم بھی ملا، اور شیطان فیضان علم سے محروم تھا، اس لیے کہا کہ آدم تو مٹی سے بنے ہیں اور میں تو آگ سے بنا ہوں اور میں ان سے بہتر ہوں، اور اکڑ گیا۔ لیکن جبریل شب معراج آقا کو جگانے کے لیے آتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو بلا کر کے لاؤ، تو جبریل عرض کرتے اللہ تیرا حبیب تو سو رہا ہے، بتا جگاؤں کیسے؟ یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ فرماتا ہے بلا لاؤ، حکم یہ ہے، اور جبریل واپس جاتے ہیں۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ کہیں جبریل اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرنے، اس لیے خدا کہتا ہے بلا کر لاؤ، اور جبریل خالی جاتے ہیں، بغیر بلائے جاتے ہیں۔ یہ بظاہر یوں لگتا ہے لیکن یوں نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اس نے بتا دیا محبوبوں کے لیے ادب لازم ہے۔ تو جبریل کو واپس جانا گوارا ہے لیکن اپنی طبیعت سے اٹھانا گوارا نہیں ہے، یہ فیضان علم ہے، فیضان علم اسے کہتے ہیں۔ آج دنیا میں فرقے نہ بنتے اگر فیضان علم سب کو نصیب ہوتا۔ علم تو ہے، فیضان علم نہیں ہے، ورنہ ابن تیمیہ اللہ کے پیر ثابت نہ کرتا، اللہ کے ہاتھ ثابت نہ کرتا، اللہ کا کرسی پر بیٹھ کر اور کرسی کا چرچرانا ثابت نہ کرتا۔ غیر مقلدین کے جو امام اول ہے جسے دنیا ابن تیمیہ کہتی ہے، اس کا عقیدہ اتنا گندا تھا، وہ کرسی پہ بیٹھ کر کے پیر ہلاتا تھا اور کہتا تھا جیسے میں پیر ہلا رہا ہوں اللہ بھی اپنی کرسی پہ بیٹھ کے یوں پیر ہلاتا ہے۔ یہ فیضان علم سے محرومی ہے، علم ہے فیضان علم نہیں۔ جہاں فیضان علم ہوتا ہے پھر وہاں جواب الگ نوعیت کے ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں امام اعظم کے سینئر کہلاتے ہیں امام سفیان ثوری۔ سفیان ثوری صوفی بھی ہے، محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، بوڑھے ہو گئے تھے۔ ایک مسئلہ سامنے آیا، ایک شخص نے اپنی بیوی سے جھگڑا کیا اور جھگڑے میں غصے میں آ کر کے کہہ دیا میں قسم کھاتا ہوں کہ تو مجھ سے پہلے بات کرے گی، تو مجھ سے پہلے بات کرے گی، جب تک تو بات نہیں کرے گی میں تجھ سے بات نہیں کرنے کا۔ عورتیں ہوتی ہے جب غصے میں آتی ہے تو پھر وہ اپنے میں ہی نہیں رہتی، بلکہ مرد بھی اپنے آپ میں نہیں رہتا، پھر وہ تو عورتیں ہیں۔ جیسے شوہر سے سنا کہ جب تک تو بات نہیں کرے گی میں بات نہیں کروں گا تجھ سے، اس نے بھی غصے میں آ کے کہا میں بھی قسم کھاتی ہوں جب تک تم بات نہیں کرو گے میں بھی بات نہیں کروں گی۔ دونوں نے قسم کھا لی۔ غصہ تو جانا ہی تھا، آتا ہے تباہی مچا کے چلا جاتا ہے۔ غصہ آیا، لڑائی کروا دی، قسم کھلوا دی، چلا گیا۔ اب غصہ جو فروغ ہوا، ختم ہوا اور ہوا ہوا تو دونوں بیٹھ کر سوچنے لگے الگ الگ، اب کون بات کرے؟ وہ سوچتے وہ پہلے، وہ سوچتے وہ پہلے۔ یہ پہلے میں وقت تو گزرتا گیا لیکن اب ضرورت تو دونوں کو ایک دوسرے کی، میاں بیوی کو۔ غصے میں کہہ تو دیا لیکن آپ پریشان سے ہو گئے، تو جو پہلے بات کرے گا وہ کفارہ دے گا۔ شوہر نکلا، امام سفیان ثوری کے پاس آیا، کہا حضور ہم نے آپس میں جھگڑا کیا ہے اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک تو بات نہیں کرے گی میں نہیں کروں گا، اور اس نے بھی قسم کھا لی ہے۔ اب پہلے تو اور پہلے تو میں وقت گزرتا جا رہے، کیا کریں؟ امام سفیان ثوری نے فرمایا بھائی جا تو اپنی بیوی سے بات کر لے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ جواب سنا، لیکن عوام کی یہ طبیعت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی مرضی کا جواب نہیں پاتے تو پھر وہ چار جگہ گھومتے ہیں۔ لوگوں کا حال یہی ہے، آج کل بھی طلاق کے معاملے میں بہت سے تجربات ہوئے ہیں،
کہ طلاق 3 دے دی، آ کے بیٹھیں گے کیا بات ہے، تو کہہ دے کہ طلاق تو پڑ گئی، تو پہلے بہت محبت سے کہتے کچھ رستہ نکالیے نا۔ ارے جب اللہ نے رستے بند کر دیے تو اب کس مولانا میں ہمت ہے کہ وہ رستہ نکالے؟ جو رستہ نکالنے جائے گا وہی رستے سے ہٹ جائے گا، اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ جہاں خدا نے رستے بند کر دیے کوئی راستہ نہیں نکال سکتا، اور جہاں اس نے رستے کھلے رکھے ہیں تو پھر اس کے بعد تو تمہارے لیے آسان نہیں آسانیاں ہیں۔ تو جب احناف میں شوافے میں کہیں راستہ نہیں پاتے تو پھر لوگ غیر مقلدین کے پاس جاتے ہیں، تو پھر وہ بڑی شان سے کہتے ہیں لوگوں کو اپنانے کے لیے ایک محفل میں 10 مرتبہ بھی دو طلاق، 100 بار بھی دو گے تو ایک ہی ہوگی۔ ہم نے کہا شرم کرو، ایک عورت کے لیے اتنی غلط بات نہ کرو، دنیا میں جیتے ہو، عیسائی یہودی مشرکین کے درمیان جیتے ہو۔ ارے دنیا کا قانون ہے ایک محفل میں 100 گالیاں دو تو 100 کا ہی قانون بنے گا کہ تو نے 100 گالیاں دی، تو آخر گالیاں 100 دو تو 100 گنی جائے، تماچے 100 دو تو 100 گنے جائے، 100 مکے دو تو 100 گنے جائیں۔ یہ طلاق کا کیا قصور ہے کہ 100 اور 1000 بھی دے دو تو ایک ہی پڑے؟ کچھ تو سوچو، کچھ تو کام لو۔ اور پھر یہ ایک نشست میں کئی طلاقیں ایک ہی ہوتی ہے، یہ غیر مقلدین کی بدعت اور خرافات ہیں، ورنہ فاروق اعظم کا فتویٰ ہے کہ ایک نشست میں 3 طلاق 3 ہی ہوگی۔ اس پر امت کا اجماع ہے کہ 3 طلاق 3 ہی ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو اس شخص نے امام سفیان ثوری سے سوال جواب سنا، کفارہ دینا پڑے گا، فوراً امام اعظم کے پاس آ گیا۔ امام اعظم کے پاس آیا، کہا حضور ایسا ایسا جھگڑا ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، کیا کریں؟ امام اعظم نے مسئلہ سنا، فرمایا جا تو اپنی بیوی سے بات کرنے میں پہل کر، کوئی کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کفارہ تم نے نہیں دینا، جاؤ خود سے اپنی بیوی سے پہلے تم بات کر لو۔ اب مسئلہ سنا تو پبلک کو دلچسپی ہوتی ہے علماء کو لڑانے کی، یہ بہت شوق ہے پبلک کو کہ علماء آپس میں لڑیں۔ اچھا جب لڑاتے پبلک ہی ہیں، اور اس کے بعد جب علماء لڑتے ہیں تو کرسیوں پہ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے بولتے ہیں کہ علماء لڑتے ہیں، لڑایا تو آپ نے۔ اس نے جب مسئلہ وہاں سے اپنے متعلق نہیں پایا، امام اعظم کے پاس آیا اور امام اعظم نے مختلف جواب دیا، تو گھر جانے کی بجائے کہ عمل کرتا امام سفیان ثوری کے پاس گیا، کہا آپ نے تو یہ کہا، امام اعظم نے تو یہ کہا۔ لیکن اس دور کے لوگ بڑے سنجیدہ تھے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کے جلوے ان کی زندگی میں نظر آتے تھے۔ امام سفیان ثوری کو غصہ تو آیا کہ میں نے جو مسئلہ بتایا اس کے خلاف اس نے بتایا کیسے؟ بوڑھے ہو چکے تھے، عصا اٹھایا اور کہا وہ نعمان غلط مسئلے بتاتا ہے۔ یہ عصا لے کر کے بڑے ہونے کے، سینئر ہونے کے باوجود امام اعظم کے گھر تک پہنچے تاکہ امت میں انتشار نہ ہو۔ ان کا فتویٰ الگ، ان کا الگ، انہوں نے کوئی جلسہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی تحریر نہیں تقسیم کر دی کہ اب انہوں نے مسئلہ غلط بتایا تو اس لیے اب ان کے خلاف ہنگامے کرتے رہو۔ یہ اہل علم کا مزاج ہے، جس ڈالی میں جتنے پھل لگے ہوتے ہیں وہ اتنی جھکی ہوئی ہوتی ہے، جو ڈالیاں بانجھ ہوتی ہے وہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے، اور علم ایسا پھل ہے دنیا میں نہیں، وہ آخرت میں بھی کام آنے والا ہے۔ اہل علم کا اپنا مزاج ہوتا ہے کہ کسی کہنے والے نے کہا ہے جو سمندر ہے وہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، جو سمندر ہے وہ خاموش رہا کرتے ہیں، اور گھڑے خالی خوب بجا کرتے ہیں۔ جو گھڑا پورا بھرا ہوگا نا اس سے کبھی ٹک ٹک کی آواز نہیں آئے گی، جو تھوڑا سا بھرا ہوگا نا اس میں چھلک چھلک کی آواز آئے گی۔ یہ جو بچتے ہیں نا تو ان کا مبلغ علمی اتنا نہیں ہوتا، جو بھرے ہوتے ہیں، جن کے سینے علم سے بھرے ہوتے ہیں، جنہوں نے مشکات نبوت سے بھرپور اکتساب فیض کیا ہوتا ہے، وہ اپنے مرتبے کی پرواہ نہیں کرتے، وہ امت کی پرواہ کیا کرتے ہیں۔ امام سفیان ثوری صوفی بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے۔ غصہ تو آیا لیکن عصا اٹھا کر سیدھے امام اعظم کے گھر چلے اور کہا، رستے میں بڑبڑا رہے تھے وہ غلط مسئلے بتاتا ہے، غلط فتوے دیتا ہے، لیکن جب گھر پہنچے تو سامنے بیٹھ کر کے کہا، نعمان اللہ سے ڈر، غلط فتوہ مت دے، غلط مسئلہ مت بتا۔ امام اعظم نے کہا کیا بات،
کیوں ناراض ہوتے ہو؟ کہا تم نے وہ قسم والا مسئلہ غلط بتایا. کہا اس شخص کو بلاؤ. اسے بلایا. اس سے کہا کہ مسئلہ بیان کر, تو بیان کر. اس نے کہا میری بیوی سے جھگڑا ہو گیا, میں نے قسم کھائی کہ جب تک تو پہلے مجھ سے بات نہیں کرے گی میں بات نہیں کروں گا. میری بیوی کو بھی غصہ آیا. اس نے کہا جب تک تم بات نہیں کرو گے میں بھی بات نہیں کروں گی. امام اعظم نے کہا بولیے. کہا وہی تو ہے کہ کفارہ دینا پڑے گا. فرمایا کیسے کفارہ دینا پڑے گا؟ آپ مسئلے پہ غور تو کریں کہ جس وقت پہلے شوہر نے قسم کھائی کہ جب تک پہلے تو مجھ سے بات نہیں کرے گی میں تجھ سے بات نہیں کروں گا, اب اس کی قسم ہو گئی. پھر بیوی نے کہا نا بات تو کی کہ جب تک تم بات نہیں کرو گے, یہ تم بات نہیں کرو گے, یہ بات ہی کرنا تو ہے. جب تک تم بات نہیں کرو گے میں بھی بات نہیں کروں گی. تو اس نے بات تو کر لیا, شوہر کی قسم تو پوری ہو گئی. اب وہ گھر جائے بیوی سے بات کرے اور اس کے بعد کوئی کفارہ نہیں. امام سفیان ثوری نے پیشانی چوم لی, کہا کہ اللہ نے تجھے عقل کامل عطا فرمائی. نعمان خدا کا تجھ پہ خاص فضل ہے. جن لوگوں کو اللہ علم دیتا ہے, فیض دیتا ہے, فیضان دیتا ہے, فیض علم دیتا ہے, ان کی برکتیں یہ ہوا کرتی ہیں. کہ سینئر لوگ بھی جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ سے مسئلے دیکھ رہے ہیں. اسی لیے جب مسئلہ سمجھے بغیر جواب دیا جاتا ہے تو امام سفیان ثوری کی طرح جواب آتا ہے, اور جب سمجھ کر دیا جاتا ہے تو امام اعظم کی طرح جواب. ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ بھئی دو جواب ایک سوال کے کیسے, تو اس میں آپ کسی ایک کو سفیان ثوری سمجھ لیا کریں. دو جواب کیسے؟ کوئی دور میں بھی تو کوئی سفیان ثوری ہو سکتا ہے کہ مسئلے کی تہ تک نظر نہ پہنچے, ممکن ایسا ہو. اور اللہ اکبر, وہ لعاب رسول کا فیضان تھا کہ امام اعظم کے اساتذہ, ان کے گھر کی عورتیں بھی امام اعظم سے مسئلے پوچھنے آتی تھی, بلکہ اساتذہ تک آئے پریشان ہوئے تھے. امام سلیمان اعمش لاکھوں حدیثوں کو یاد کرنے والا محدث, یہ بیچارے غیر مقلدین جن کو حدیث کی ہوا بھی نہیں لگی, یہ کیا ہمارے امام پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث کتنی ہے. یہ کہتے ہیں بخاری میں بتاؤ, بخاری میں 3000 ساڑھے 3000 سے زیادہ مقررات کو حذف کر کے حدیثیں ہے ہی نہیں. بخاری مسلم کو ملا کر کے 7000 کچھ حدیثیں ہوتی ہیں, جبکہ امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی, اس میں سے 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھی. امام مسلم کو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھی. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کو 10 لاکھ سے کچھ زیادہ حدیثیں یاد تھی. یہ وہ محدثین ہیں جن کو اللہ نے وہ قوت حافظہ عطا کیا تھا. اور ایک بات بتاؤں, حدیث آج تک, یہ بہت خاص بات ہے, اس کو سینے میں رکھ لیں, آج تک دنیا کا کوئی محدث, کوئی مفتی, کوئی فقیہ, حتیٰ کہ کوئی صحابی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ حضور کی پوری حدیثیں مجھے یاد ہیں. اس پوری حدیثیں کسی کو نہیں پتا. بڑی ذمہ داری سے عرض کروں, سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی ہر حدیث پہنچی, اس پر امت کا اتفاق نہیں ہے, کیونکہ بہت سے مقامات ایسے تھے جہاں ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے. ارے ہر حدیث اماں عائشہ کو نہیں پہنچی, ہر حدیث سیدہ فاطمہ کو نہیں پہنچی. اگر ہر حدیث پہنچتی تو فدق کے سوال کا مسئلہ نہ سیدہ فاطمہ کو پوچھنا پڑتا نہ اماں عائشہ کو پوچھنا پڑتا. ان تک یہ حدیثیں پہنچی ہی نہیں پوری کے پوری. آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ حدیث امت میں موجود نہیں ہے مکمل طور پر. کنز العمال میں اور امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو جمع الجوامع کے متعلق کہا کہ میں نے تمام حدیثیں جمع کر دی, اس پر مفسرین محدثین کہتے ہیں ان تمام حدیث سے مراد وہ حدیثیں ہیں جو ان کے اپنے علم میں تھی, ورنہ تمام حدیثیں تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. دیکھیے حضرت ابو ہریرہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں صرف 3 سے 3.5 سال تک رہے. بس کتنے سال؟ 3 سے 3.5 سال تک. انہوں نے کل حدیثیں بیان کی 5300. کتنی حدیثیں بیان کی؟ 5000
300, ارے جو 3.5 سال تک ساتھ رہا اس نے 5300 حدیثیں بیان کی. ابو بکر صدیق مکمل 23 سال تک کے ساتھ رہے, ان کی حدیثیں کہاں گئی؟ عمر ابن خطاب کی حدیثیں کہاں گئی؟ عثمان غنی کی حدیثیں کہاں گئی؟ مولا علی کی حدیثیں کہاں گئی؟ سعد و سعید کی حدیثیں کہاں گئی؟ طلحہ و زبیر کی حدیثیں کہاں گئی؟ یہ صحابہ ان کی روایتیں کہاں گئی؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیثوں کے معاملے میں کچھ حادثات ہوئے ہیں. یہ خاص بات اپنے دل و دماغ میں رکھ لو. حدیث کی بات آئے تو انکار مت کیا کرو جب تک قرآن سے یا اجماع سے نہ ٹکرائے. آپ کو انکار کرنے کا کوئی حق نہیں. حدیث کے لیے بہت سے حادثات ہوئے ہیں. پہلی بات, جن لوگوں نے حدیثیں حضور سے سنی, بہت سے لوگ وہ تھے جن کو موقع ہی نہیں ملا جو حدیثیں بیان کرتے. جنگوں میں رہ گئے, مصروفیتوں میں رہ گئے. جیسے صدیق اکبر آقا کے وصال کے بعد جنگ یمامہ, روم کے معاملات اور دیگر معاملات میں آپ خلافت کے معاملات میں پوری زندگی گزر گئی. 2.5 سال جو آخر کی بچی تھی, جو سینے میں حدیث تھی وہ سینے میں لے گئے. حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیث عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے حضور سے لی ہے, کیونکہ میں نہیں لکھتا تھا وہ لکھتے تھے. اب جو نہیں لکھتا تھا وہ ابو ہریرہ 5300 بیان کر رہے ہیں, اور عبداللہ ابن عمرو ابن عاص 713 حدیثیں بیان کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب انہوں نے ابو ہریرہ سے زیادہ حدیثیں لی ہے تو وہ یہ تو 5300 بیان کرے, وہ 713 تو ان کی حدیثیں, ابن عمرو کی حدیثیں کہاں گئی؟ تو ہوا یہ ہے, یا تو لوگ اپنے سینوں میں قبروں میں لے کر چلے گئے, ایک. دوسرا یہ ہوا کہ جب بھی مملکت اسلامیہ پر دشمنان اسلام نے حملہ کیا, تجوریوں کو بعد میں لوٹا, گھروں کو بعد میں لوٹا, دارالعمارت کو بعد میں لوٹا, انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کی لائبریریوں کو لوٹا, علماء کی کتابوں کو لوٹا. آپ ہلاکو اور چنگیز خان کی تاریخ پڑھیں, جب بغداد پر انہوں نے حملہ کیا تو مسلمانوں کی کتابیں جلائی اور کتابوں کو اٹھا کے دجلہ میں ڈال دیا. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں یا تو وہ حدیث کی کتابیں دجلہ کی یا دریاؤں کی نظر ہو گئی, یا زمین کے اندر مٹی میں سینوں میں چلی گئی, یا وہ آگ کی نظر ہو گئی. تو اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں نہیں ہے انگوٹھا چومنے کا مسئلہ, حضور کی کسی حدیث میں نہیں ہے یہ فلاں مسئلہ. ارے بڑے بڑے محدثین, علامہ جلال الدین سیوطی جس نے جمع الجوامع جیسی کتاب لکھی, آقا علیہ السلام کی یہ حدیث کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے, اختلاف امتی رحمہ, میری امت کا اختلاف رحمت ہے. امام سیوطی جامع الصغیر میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی سند مجھے معلوم نہیں ہو سکی. آپ غور فرمائیں, امام سیوطی جیسے کوئی حدیث کی سند معلوم نہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہو سکی. جو جمع الجوامع کا مصنف ہے وہ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں, اور جنہیں سیاہ ستہ کا نام لینا نہیں آتا وہ کہتے ہیں کسی حدیث میں نہیں. معلوم نہیں کا مطلب الگ اور کسی حدیث میں نہیں کا مطلب الگ. سلفی صاحب آپ جو کہتے ہیں ہم سلفی, آپ نے کتنی کتابیں حدیث کی پڑھی ہے؟ آپ کو سیاہ ستہ کا نام لینا نہیں آتا. اور اگر آپ کے ہندوستان میں ہے کتنی کتابیں, ہند سے لے کے نجد تک کتنی کتابوں کا نام پڑھ سکتے ہو حدیث کی؟ آج بھی ایسی حدیث کی کتابیں ہیں جن کے باپ دادا صحابی تھے, آج تک وہ کتابیں صندوقوں میں رکھی ہوئی ہے, اس کو چھپنے کی نوبت نہیں آئی. خود مصنف ابن عبد الرزاق کا حال لیجئے, اس کا جزو نور ایک طویل عرصے تک کے چھپ نہ سکا. اب چند سالوں پہلے لوگوں نے کوشش کر کے اس کو شائع کیا ہے. علم حدیث کی کتابوں کے ساتھ یہ ہوا ہے, حضور کی لاکھوں کروڑوں حدیثیں ہیں جس میں سے اکثر حدیثیں آپ کی نظروں سے ہماری نظروں سے اوجھل ہے. تو خطرہ کیوں لیتے ہو کہ یہ حدیث میں نہیں ہے؟ ممکن ہے جو دریاؤں کی نظر ہو گئی اسی میں ہو, جو سینوں میں قبروں میں چلی گئی اسی میں ہو. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں معلوم نہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہمیں معلوم نہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہمیں اس کا علم نہیں؟ آپ یہ کیوں کہتے کہ حدیث میں نہیں؟
ہمارے بزرگوں نے جو کہا ہے لکھا ہے وہ حدیث کو سامنے رکھے لکھا ہے. بعد میں حادثہ ہوا. اور آپ کو بتاؤں امام بخاری کو 6 لاکھ یاد تھی, مقررات حذف کر کے 3 ساڑھے 3 ہزار ہوتی ہے, تو 6 لاکھ حدیثوں میں بخاری تو صرف 3.5 پر ٹھہر گئی. تو وہ جو حدیثیں ہیں 5 لاکھ تقریباً 96,500 حدیثیں, وہ کہاں گئی؟ وہ حدیثیں کہاں؟ امام مسلم کو 3 لاکھ یاد تھی, وہ حدیثیں کہاں ہیں؟ امام احمد ابن حنبل کو 10 لاکھ یاد تھی, وہ حدیثیں کہاں ہیں؟ ان حدیثوں کا کیا ہے؟ تو اس لیے حدیثوں ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے